بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین السلام علیکم۔ بندہ آپ کا بھائی آپ کے حق میں دعا گو اور آپ کی دعاؤں کا طالب ہے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے پچوٹری گلینڈ۔ پچوٹری گلینڈ پر بات کریں گے۔ پچوٹری گلینڈ ایک انڈوکرائن گلینڈ ہے جو دماغ میں ہمارے دو کانوں کے درمیان ہڈیوں کے اندر نیچے کھول میں ہائپوتھیلمس کے نیچے قیام پذیر ہے۔ اس کو ماسٹر گلینڈ بھی کہتے ہیں۔ پل جھپکنے سے لے کے پہاڑ کاٹنے تک کا ذمہ دار یہی گلینڈ ہے۔ گویا یہ جسم کا صدری مملکت ہے۔ گلابی رنگ کا سائز ہے، مٹر کے دانے برابر اس کا وزن یعنی 90 گرام ہے۔ ہائپوتھیلمس کے نیچے ایک شاخ سے لٹکا رہتا ہے۔ اینڈوکرائن گلینڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ تقریباً 12 قسم کے ہارمونز وقتاً فوقتاً تیار کر کے خون میں شامل کرتا ہے۔ ماں کے رحم میں تہ در تہ جھلیوں میں محفوظ بچے کو دنیا پر لانے کے لیے اس کا ایک ہارمون ذریعہ بنتا ہے۔ اس کا نام آکسیفائڈ ہے، آکسیٹوسن ہے۔ اس کی وجہ سے رحم کی اولاد میں تشنج واقع ہو کر بچہ دنیا میں پہلا قدم رکھتا ہے۔ انسان قد و قامت بھی اس کی ایک ہارمونز کے ذمہ ہے۔ کمی بیشی 5 سال کا بچہ کسی وقت 70 سال کا بوڑھا ہونے معلوم ہوتا ہے۔ جسم کے جتنے بھی گلینڈز جو ہیں پچوٹری گلینڈ کے تحت کام کرتے ہیں۔ اگر ان ہارمونز میں معمولی سی کمی بیشی ہو جائے تو جسم میں خطرناک تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ جسم کے تمام نظام انہی ہارمونز کے تحت چلتے ہیں۔ سوچنا، خواب دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا، کھانا پینا، خوشی غمی کا احساس، نظام استفراغ سب اس کے ذمہ ہیں۔ اوپر سے حکم ملنے پر صرف 45 سیکنڈ میں جسم کی 75,000 میل لمبی شریانوں میں گزر کر 60,000 میں ایک کلی احکامات کو بجا آوری کے لیے فعال کرتا ہے۔ جو ہارمونز پیدا کرتے ہیں اس کی مقدار کا اندازہ نہ کسی نے لگایا نہ کوئی لگا سکتا ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈ کی مانیٹرنگ بھی اسی اہم ذمہ داری ہے۔ اگر پچوٹری گلینڈ کے قریب کوئی رسولی پیدا ہونے کے چانس بہت کم ہیں، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو نتائج بہت ہی خطرناک اور جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ اس سے گردوں کے گلینڈز میں بھی پانی پائی یعنی خرابی، پیٹ میں جو چربی جگہ ہونے لگتی ہے اور اسی طرح دیکھا ہے چربی کا ایک گولا سا بعض لوگوں کے گردن کے پیچھے بھی بن جاتا ہے۔ یہی فنی خرابی ہے۔ ٹانگیں درمیان سے موٹی اور اوپر نیچے سے پتلی ہو جاتی ہیں۔ بلڈ پریشر، ہڈیوں سے کیلشیم گیپ، ریڑھ کی ہڈیوں کی موڑوں میں گیپ اپنی جگہ چھوڑنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھا ہو جاتا ہے، کبھی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اس سارے عمل کا دل پر دباؤ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اچانک ہی دل فیل ہو جاتا ہے۔ اس گلینڈ میں 2 وجہ سے خرابی آتی ہے، یا تو الکلین پلازما پوٹاشیم اور کیلشیم بڑھ جائے تو یہ پھیل جاتا ہے اور اس کی ورک کم ہو جاتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ اس میں جب فولاد سوداوی مادہ گلیسرائڈ کولیسٹرول ترشی و تیزابیت خون میں زیادہ ہوگا تو یہ کمزور پڑ جاتا ہے، تب بھی اس کا ورک کمزور رہتا ہے۔ یہاں یہ اپنے مجاز میں ہوگا تو ورک میں اس کی پرتاثیر ہوگی۔ تو دوستو یہ تھی پچوٹری گلینڈ کی کچھ جانکاری۔ تفصیل کافی لمبی ہے، پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کبھی اس میں یہ علامت بن جائے تو پچھلے بتائی ہوئی جانکاری کے مطابق اس کا سدھار کر سکتے ہیں۔ اب دوستو ویڈیو ہے مکمل تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ رائے اپنا سوال کمنٹ میں ضرور لکھنا۔ کوئی مشورہ درکار ہو تو واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دوستوں مکمل
کی اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ.